لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے 27 تک میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جیسا پیچھے آیتوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ برات کے اعلان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا ہے کہ اب وہ مشرکین عرب سے قتال کے لیے، لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ جزیرہ عرب میں اب کسی شرک کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو اگر وہ ان کو جزیرہ عرب سے نکالنے کے لیے جنگ کرنی پڑے تو وہ جنگ بھی کرنی ہوگی۔ اس قتال کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے پچھلی آیتوں کے اندر کہا گیا تھا کہ تمہاری رشتہ داریاں بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ دو صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ کیونکہ وہ بہت سے اہل عرب کے ساتھ رشتہ داریاں قائم تھیں، اس لیے اس رشتہ داریوں کے نتیجے میں لوگوں کے اندر جہاد کے جذبے میں کوئی کمی پیدا ہو، تو اس کا پچھلی آیتوں کے اندر سد باب کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ تمہارا اصل مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے، اور باپ بھائی کے رشتے اور یہ اس کے راستے میں حائل نہ ہونے چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جنگ کے اندر بہرحال دونوں احتمال رہتے ہیں کہ آدمی فتح پائے یا شکست ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تمہیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ جزیرہ عرب کو مشرکین سے خالی کرنا ہے، تو جب ہم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں اور اس کے لیے جہاد اور جنگ کو ضروری قرار دے رہے ہیں، تو کیا ہماری مدد تمہارے ساتھ نہیں شامل ہوگی؟ اور جس کا مظاہرہ تم خود دیکھ چکے ہو کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے۔ اب جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سامنے آئی۔ اس سے پہلے غزوہ احد ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئی۔ پھر غزوہ احزاب ہوا، اس میں نصرت آئی۔ پھر حدیبیہ ہوا، پھر فتح مکہ ہوا، اس میں نصرت آئی۔ اور اب آخر میں خاص طور پر ان تمام واقعات کا تو تفصیل گزر ہی چکی تھی، آخر میں اس اعلان سے کچھ پہلے، برات کے اعلان سے کچھ پہلے غزوہ حنین واقع ہوا۔ اس غزوہ حنین میں تمہیں کس طرح ہم نے تمہاری مدد کی، اس کا حوالہ باری تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور اس کا حوالہ دینے میں
ایک بڑا سبق بھی دے رہے ہیں. سبق یہ دے رہے ہیں کہ ایک مومن کو کبھی بھی اس بات پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری تعداد زیادہ ہے، میرے پاس اسلحہ زیادہ ہے، میرے پاس قوت زیادہ ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھے. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو پیچھے آیت میں گزرا کہ جہاد کے لیے ہر قسم کے وسائل تیار کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس کو تیار کر کے رکھے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. لیکن بھروسہ اس قوت پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ہونا چاہیے. اسی طرح بے شک لوگوں کو جمع کرنا ہے قتال کے لیے اور ان کو ترغیب بھی دینی ہے. بعض صورتوں میں ان کے ذمہ جہاد فرض بھی ہو جائے گا، فرض عین بھی ہو جائے گا، اس کو یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن بھروسہ کثرت تعداد پر نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے آج تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا ہم ضرور غائب ہیں. اتفاق سے غزوہ حنین کے اندر ایسی صورت حال پیش آئی جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پر ایک معجزانہ فتح عطا فرمائی اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خونریزی کے بغیر مکہ مکرمہ کو اس طرح فتح کر لیا کہ دنیا حیران رہ گئی. اور اس میں آپ نے مشرکین کو عام معافی دینے کا جو رویہ اختیار فرمایا اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ اپنے ظلم کرنے والوں کو جنہوں نے سائحات تنگ کیا تھا مسلمانوں کے اوپر ان کو اس طریقے سے امن دے دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا اسے امن ہے. تو اس صورتحال نے نہ صرف یہ کہ فتح کرا دیا مکہ مکرمہ بلکہ لوگوں کے دلوں پر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے کہ مسلمانوں کی ایک ہیبت بھی طاری ہوئی، مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق کا ایک تأثر بھی دنیا میں پیدا ہوا. لہذا دنیا دنگ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں. لیکن بعض قبائل عرب ایسے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ایک مرتبہ مکہ مکرمہ نے فتح کر لیا اور بڑی آسانی سے فتح کر لیا تو پھر اب ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو ان کو قوت سے ایک مرتبہ کوئی ایسا فیصلہ کن معرکہ ان کے ساتھ ہو جائے کہ جس میں ان کو شکست دی جا سکے، یعنی مسلمانوں کو شکست. تو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان جو علاقہ ہے اس علاقے میں ایک قبیلہ رہتا تھا جو بنو حوازن کہلاتا تھا، حوازن کا قبیلہ. اس حوازن کی پر مختلف شاخیں بھی تھیں چھوٹی موٹی. تو حوازن کا اس وقت سردار عوف ابن مالک تھا، کیونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہتے. لیکن اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور جب مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے قبیلے میں لوگوں کو برانگیختہ کرنا شروع کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تک تو آ گئے ہیں اور اب وہ تمہارے اوپر بھی غالب آئیں گے، لہذا قبل اس کے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ آور ہو تم حملہ کرو. اور اس کے لیے انہوں نے بڑے جوش و خروش کا اور عربوں کے ہاں جو قبائلی عصبیت کا ایک تصور تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنے پورے بڑے قبیلے حوازن کے اندر چکر لگایا اور ان کو لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ بڑا لشکر تیار کریں. اور اس مرتبہ تیار اس طرح کیا لشکر کہ اس میں اپنی عورتوں بچوں کو بھی شامل کیا اور اپنے سارے جو کچھ مال و دولت تھا وہ بھی ساتھ رکھ لیا. مطلب اس کا یہ تھا کہ ہم بھاگے نہیں، اگر بھاگنے لگے تو عورتیں ہمیں غیرت دلائیں.
اور اگر غیرت نہ دلائیں تو کم از کم ان کی وجہ سے ہم یہ سوچیں کہ بھئی اب تو یا تو مرنا ہے یا فتح پانی ہے. اور مال و دولت کی بھی جب آدمی ساتھ چل رہا ہو مال و دولت انسان کا تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں شکست کھا گیا تو یہ سارا مال میرا ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے ایک تو بہت بڑا لشکر جمع کیا جس کی تعداد جو ہے وہ بعض روایتوں میں 26,000 اور 28,000 تک کی آتی ہے سب ملا کر، اور بعض روایتوں میں اس سے کچھ کم آتی ہے. لیکن بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے وہ لشکر اتنا بڑا جمع کیا تھا جو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے لشکر کا سامنا نہیں پیش آیا تھا اس علاقے میں. وہ لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کرنے کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ حوازن کے لوگ اس طرح تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبل اس کے کہ حوازن یہاں آ کر حملہ آور ہوں ہم ان کے اوپر جا کر حملہ کریں. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا. اور صحابہ کرام تو پہلے ہی جذبہ جہاد سے سرشار تھے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چونکہ حوازن کی طرف سے پتہ چلا تھا کہ بہت بڑی تیاری کی گئی ہے، ساز و سامان بھی بہت ہے اور اسلحہ بھی بہت ہے، تو آپ نے اس وقت اسلحہ مستعار لیا. صفوان ابن امیہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بعد میں بھی ان کا معاملہ مشکوک ہی رہا، لیکن صفوان ابن امیہ نے سے آپ نے فرمایا کہ بھئی میں اب مجھے جنگ درپیش ہے، اس کے لیے مجھے کچھ اسلحہ چاہیے. تو اس نے کہا کیا آپ مجھ سے غصب کر کے لوگے، یعنی مجھ سے چھین کے لوگے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چھین کر نہیں لوں گا بلکہ مستعار لوں گا، یعنی عاریتاً لوں گا اور پھر تمہیں واپس کرنا میری ذمہ داری ہوگی. اس طرح صفوان ابن امیہ سے کچھ زرہیں لی اور بعض دوسرے حضرات سے کچھ مختلف اسلحہ لیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے. اب جب روانہ ہوئے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ 12,000 تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رفقا تھے جس میں انصاری صحابہ بھی داخل تھے مدینہ منورہ والے، اور خود قریشی صحابہ بھی جو فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تھے وہ بھی تھے، اور جو لوگ وہاں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے جن کو طلقاء کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل تھے. اور اس کے علاوہ 2,000 مزید لوگ اطراف سے شامل ہو گئے تھے. اس لیے کل لشکر 14,000 صحابہ کرام 14,000 پر مشتمل تھا. یہ تو وہ تعداد تھی جو صحابہ کرام کی تھی. جب جنگ پر آپ روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے چلے، یہ دیکھنے کے لیے چلے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ تھے. اور اس طرح روانہ جب ہوئے تو جاتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم پہلے پڑاؤ وہاں ڈالیں گے جہاں ہمیں کسی وقت شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا تھا. قریش نے ہمیں ہمارے بائیکاٹ کر کے ہمیں یہاں محصور کیا تھا، ہم یہاں پر پہلے پڑاؤ ڈالیں. چنانچہ آپ نے وہاں پہلا پڑاؤ ڈالا، اس کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوئے. جب وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو ایک صاحب کے منہ سے یہ بات نکل گئی جب لشکر دیکھا ماشاءاللہ مسلمانوں کا 12-14 ہزار پر مشتمل، جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی جنگ میں نہیں ہوا تھا. کسی جنگ میں بھی 12-14 ہزار تعداد نہیں تھی. تو کسی کے منہ سے نکل گیا کہ آج تو ہمارا تعداد ہی 12,000 ہو گئی ہے، 14,000 ہو گئی ہے، تو اب تو ہمارے مغلوب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو ہمارے ہارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس طرح کی بات کوئی منہ سے نکل گئی جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں تھی کہ وہ تعداد کے اوپر بھروسہ کرے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی دکھایا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ مالک بن عوف نے جو وہاں پر تیاری کی تھی تو اس نے بڑی جنگی حکمت عملی کا ثبوت دیتے ہوئے جس میدان کے اندر جا کر مقابلہ ہونا تھا اس سے پہلے، اس سے کچھ پہلے ایسی جگہ تھی جس پر دونوں طرف گھاٹیاں تھیں، تو اس گھاٹیوں کے اندر اس نے اپنے تیر انداز لوگ مقرر کر دیے. وہ یعنی جو اصل منزل تھی جہاں پر پہنچنا تھا اس سے پہلے دائیں بائیں گھاٹیاں تھیں، ان کے اندر کچھ تیر انداز رستے مقرر کر دیے تھے. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر وہاں سے گزرا تو دونوں طرف سے دائیں اور بائیں اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی. یعنی اس وقت ابھی تک جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. یہ تو تھا کہ جنگ ہوگی، آگے اب دشمن سامنے آئے گا تو دو بدو ہو کر مقابلہ ہوگا. اس کے آنے سے پہلے ان کے اوپر دونوں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. اس بارش کے نتیجے میں اتنی اچانک تھی وہ کہ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا، زخمی بھی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے، اور دوسرے لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے اس تیر اندازی کو برداشت نہ کرتے، یہاں تک کہ اکثر لوگ جو ہے بھاگ پڑے. لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما تھے. آپ اپنی سواری پر آپ نے سفر جاری رکھا. اس وقت آپ کے ساتھ ایک تو آپ کے چچا تھے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ابو سفیان ابن حارث جو آپ کے چچا بھائی تھے، وہ چچا بھائی جنہوں نے ساری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں گزاری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ایمان کی توفیق عطا فرمائی تھی. ان کا بھی عجیب واقعات ہیں. یہ بچپن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، ساتھی تھے، اور 40 سال تک ساتھ رہا، اور اس میں دوستی رہی، ملنا جلنا رہا. لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ اس کی شخص کی طرف سے جہالت اور ضلالت اور گمراہی اور دشمنی کے ایسے رویے اختیار کیے گئے کہ جس کی نظیر ملنا مشکل. فتح مکہ تک یہ سلسلہ فتح مکہ کے قریب تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان سے ایسی نفرت ہو گئی تھی کہ جب وہ سامنے آنا چاہا تو آپ نے ان کی طرف منہ کرنے میں آپ کو تأمل ہوا، ان کا چہرہ دیکھنا پڑتا ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی. لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی سفارش کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا تھا. اس کے بعد سے ابو سفیان بن حارث نے ایسی فداکاری اور جانثاری کا معاملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس موقع پر جب بڑے بڑے لوگ چھوڑ گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، تو دو ہی آدمی تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ایک حضرت عباس اور دوسرے ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باگ پکڑی ہوئی تھی، اور آپ کے زبان مبارک پر وہ جملہ تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، لہذا دشمن کیسا بھی ہو میرے پیچھے ہٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب حضرت عباس سے کہا کہ تم آواز لگاؤ اور آواز دو مہاجرین اور انصار کو، مہاجرین کو جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے ان کو آواز دو کہ تم نے بیعت کی تھی اس بات پر کہ وہ پیچھے نہیں ہٹو گے، اور انصار کو دعوت دو جنہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کی ہر قیمت پر مدد کریں گے، ان کو آواز دو. آواز حضرت عباس سے دلوائی
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ بعض اوقات وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اپنے کسی غلام کو جو کئی میل کے فاصلے پر کام کر رہا ہوتا تھا اس کو زور سے بلاتے تھے تو اس تک آواز پہنچ جاتی تھی ان کی اتنی بلند آواز تھے وہ. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ تم آواز دو بیعت رضوان والوں کو اور انصار کو. تو حضرت عباس نے آواز دی، بلایا، کہاں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تشریف فرمائیں. تو اس وقت صحابہ کرام لوٹ کر آئے اور اس وقت میں پھر صحابہ کرام بھی تشریف لائے اور انصار بھی اور مہاجرین بھی، اور سب نے آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی. یہ واقعہ ہے حنین کا. اس کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری بہت سی مقامات مدد کی ہے. اور حنین کے دن، حنین کا ذکر یہاں پر اس خاص جگہ پر ایک تو اس لیے کہ اس اعلان کے وقت میں قریب ترین جو نصرت ہوئی تھی باری تعالیٰ کی طرف سے، قریب ترین جو جہاد تھا وہ حنین والا جہاد تھا، اس لیے اس لحاظ سے اس کا ذکر فرمایا. اور دوسرے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس میں ایک غلطی تم سے ہوئی تھی، اس غلطی کے باوجود ہم نے تم کو فتح عطا فرمائی. اور اس غلطی کا پہلے ذکر فرما دیا کہ اور حنین کے موقع دن جب اذ اعجبتکم کثرتکم، جس میں ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا. اعجبتکم، اعجبہ یعجبو اعجاباً کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا دوسرے کو پسند آ جانا، اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ آدمی عجب میں مبتلا کر دینا. عجب کہتے ہیں خود پسندی، اپنے آپ کو خوب بڑا سمجھنا، میں بڑا اچھا آدمی ہوں، تو اس کو عجب کہا جاتا ہے. اعجبہ جب باب فعال میں گیا تو اس کے معنی ہوئے کہ عجب میں مبتلا کر دینا، کسی کو اپنی خود پسندی میں مبتلا کر دینا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں. تو تمہاری کثرت نے، یعنی تمہاری کثرت تعداد نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا تھا. اور اس کے معنی خوش ہونے کے بھی آتے ہیں بعض اوقات. تو یعنی یہ کہ بے پرواہ ہو گئے، خوش ہو کے کہ بھائی اتنی بڑی تعداد ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. تو یہ حالت ہو گئی جو تمہاری اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا. فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن وہ تمہاری کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، کچھ کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. یعنی زمین تنگ ہو جانا یہ ایک محاورہ بھی ہوتا ہے کہ راستہ نہیں مل رہا، کہاں سے جائیں، کس طرح نکلیں. اور زمین کا تنگ ہو جانا یہ پریشانی کی بھی ایک علامت ہوتی. تو تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا. صحابہ کرام، اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام، مہاجرین انصار، وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت تم نے پیٹھ پھیر کر منہ موڑ لیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی. یہ سکینت یا تسکین، سکینت
کو یہاں دو چیزوں کو الگ الگ کر کے ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت نازل فرمائی اور مومنین پر نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکینت تو یہ تھی کہ سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، آپ تنہا رہ گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی ادنا خوف یا ملال نہیں آیا۔ اصل سکینت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آئی، اور وعلی المؤمنین، اور مومنین پر بھی آئی، لیکن بعد میں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دیا گیا، حضرت عباس نے بلایا، اس وقت صحابہ کرام کا احساس ہوا کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اس طرح پیچھے بھاگ کے آ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک دم سے ان کو ہوش آیا اور ایک دم سے ان کے اوپر سکینت طاری ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، علی رسولہ و علی المؤمنین، علی کو دوبارہ ذکر کر کے، بنا یہ بھی کہا جا سکتا علی رسولہ والمؤمنین، لیکن چونکہ رسول کے اوپر جو صلی اللہ علیہ وسلم سکینت آئی وہ مقدم تھی اور مستقل تھی، اور مومنین پر جو آئی وہ مستقل تھی، تو اس لیے الگ الگ کر کے ذکر فرمایا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ ملائکہ، فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، ہم نے ایسے لشکر نازل کر دیا، جیسا کہ بدر میں بھی نازل ہوئے ہیں، احد میں بھی آئے ہیں، تو اسی طرح حنین کے موقع پر بھی ہم نے فرشتے نازل کیے۔ یہ اور بات ہے کہ اکا دکا کسی کو نظر بھی آ گئے ہوں، لیکن عام طور سے لوگوں کو نظر نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمائی کہ آیا وہ ملائکہ، ان ملائکہ نے کفار سے براہ راست آ کر جنگ کی یا نہیں کی، لیکن نازل فرمائے، اور اس نازل فرمانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، یعنی جو مقابلے پر آئے تھے حوازن کے لوگ، ان کو اللہ نے عذاب دیا۔ عذاب کیا دیا؟ کہ اتنی بڑی تعداد لشکر لے کر آئے تھے، بڑی منصوبہ بندیاں کی تھیں، بڑے اسلحہ جمع کیے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو اس تمام تیاریوں کا نتیجہ ان کو شکست کی صورت میں ملا۔ اور ہوا یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ خوازن کے جو سردار تھے مالک ابن عوف، یہ مالک ابن عوف نے ہر طرح سے تیاری کی ہوئی تھی، تو جب ایک جگہ سے ان کو شکست ہوئی اور بھاگنا پڑا، دوسری جگہ چلے گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، وہاں مقابلہ کرنا شروع کیا، وہاں بھی شکست ہوئی، دوسری جگہ چلے گئے، وہاں سے اس طرح کئی جگہیں بدلی انہوں نے، آخر میں جا کر طائف کے قلعے میں قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے۔ تو اس وقت تک ان کے جو بیشتر سپاہی تھے وہ مارے گئے تھے، اور ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ طائف کے قلعے میں جا کر قلعہ بند۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف تک بھی ان کا پیچھا کیا، اور طائف کا بھی محاصرہ فرمایا جو 15 دن جاری رہا، لیکن اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی عقل دے دے، تو اس لیے آپ ان کو محاصرہ اٹھا کر واپس تشریف لے آئے۔ اس کی پھر میں تھوڑی تفصیل آگے کروں۔ فرمائے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس طرح عذاب دیا کہ ان کو شکست پاش ہوئی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے کفر کرنے والوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ،
جنگ کے میدان میں تو ان کو شکست دے دی، اور چونکہ سرکشی پر اترے ہوئے تھے لہذا ان کو سزا ملی، قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے بعد بھی جو شخص توبہ کر کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے اس کے توبہ نصیب کرتے ہیں، اور توبہ نصیب کرے تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ اشارہ فرما دیا اس طرف کہ اگرچہ غزوہ حنین کے اندر کافروں کو شکست فاش ہو گئی تھی اور ان کو بڑی مار کھانی پڑی تھی، جس کو عذاب سے آپ نے تعبیر فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا اس بات کا کہ کوئی اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کو موقع ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس وقت کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ان کے حق میں بد دعا کر دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں کسی کو توفیق دے دے ایمان کی۔ چنانچہ جب آپ طائف سے محاصرہ اٹھا کر واپس تشریف لائے، اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس غزوہ حنین کے اندر مال غنیمت بھی اتنا ملا تھا مسلمانوں کو جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا، اتنا مال غنیمت جو حاصل ہوا تھا۔ اس میں مال غنیمت میں جو تفصیل بیان کی ہے وہ اس کی تفصیل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت مسلمانوں کو کسی بھی جنگ میں اتنا مال حاصل نہیں ہوا تھا۔ منوں کی تعداد میں چاندی، منوں کی، اور ہزاروں اونٹ، بکریاں اور قیدی، تقریباً 6000 قیدی، یہ سب مال غنیمت ملا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال غنیمت کا تقاضا جیسے پیچھے گزرا ہے کہ 5واں حصہ تو بیت المال میں جاتا ہے اور باقی مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو مجاہدین میں تقسیم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال جتنا بھی تھا اس کو فوراً تقسیم نہیں کیا، بلکہ جب محاصرہ طائف کا اٹھا لیا اور واپس جعرانہ میں قیام فرمایا تو وہاں پر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور اس مال غنیمت کے تقسیم کے دوران پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو قیدی ہوتے تھے جنگی وہ غلام بنا لیے جاتے تھے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے بھی اس کو ختم نہیں کیا تھا۔ لہذا جو خواتین گرفتار ہوئی تھیں غزوہ حنین کے دوران، کیونکہ میں نے بتلایا کہ وہ اپنے سارے عورتوں کو باہر نکال کے لائے تھے، وہ جب گرفتار ہوئیں تو قاعدے کے مطابق ان کو تقسیم کرنا تھا مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کی طرح، ایسا ہی ہوا بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو طائف کے لوگ تھے، بنو ثقیف اور حوازن کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ کہاں تک لڑو گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے، لہذا اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا، تو ان کو شرمندگی ہوئی اپنے سارے پچھلے عمل پر، اور وہ تائب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آئے، اور ساتھ ہی یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ اب ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام ہمارے دل میں گھر کر گیا ہے، اب اگر ہمارا مال غنیمت جو آپ وہ واپس کر دیں ہمیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں صاف بات کرتا ہوں کہ مال غنیمت ایک طرف مال غنیمت ہے اور کچھ تمہارے قیدی ہیں، تو ان میں سے ایک چیز واپس کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، کوئی ایک چیز تم پسند کر لو، مال غنیمت یا تو واپس لے لو یا قیدی واپس لے لو۔
تو انہوں نے کہا ہم قیدی واپس لے لیں گے، اور وہ قیدی تقسیم ہو چکے تھے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کر کے فرمایا کہ اب یہ تمہارے بھائی ہو گئے ہیں، یہ تائب ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے قیدی اور ان کے مال غنیمت واپس کر دیا جائے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی ایک چیز واپس کر دی جائے گی، تو ایک چیز کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے قیدیوں کو واپس کرنے کو پسند کیا ہے، تو جن جن لوگوں کے پاس قیدی چلے گئے ہیں ان کے حصے میں آ گئے مال غنیمت کے طور پر، تو وہ اگر خوش دلی سے ان کو واپس کرنا چاہیں، ان کو آزاد کر دیں، ان کو دے دیں، اور اگر خوش دلی سے دینے میں تعمل ہو تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد اگلے مرتبہ کوئی اگر مال غنیمت حاصل ہوگا تو اس کا بدلہ میں اس سے ان کو دوں گا، اس وقت وہ اس کو دے دیں۔ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ارشاد کے مطابق سب واپس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، مجمع میں رضامندی، مجمع کی رضامندی میں کافی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں نہ ہو، وہ شرما شرمی اس یہ کہہ دے کہ ہاں میں، اس لیے ایسا کرو کہ ایک ایک فرد سے جا کر ہر ایک لوگ جو ہے وہ اپنے کچھ نمائندے مقرر کر دیے آپ نے، یہ نمائندے جا کر ایک ایک فرد سے پوچھیں کہ تم راضی ہو، تم راضی ہو، تم راضی ہو، تم راضی ہو، تاکہ کوئی ادنا شبہ باقی نہ رہے۔ یہاں یہ سبق سکھا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی اجتماع کے اندر ایسا کر لینا کہ جس میں آدمی بعض اوقات شرما شرمی رضامندی ظاہر کر دیتا ہے، یہ طریقہ درست نہیں۔ جیسے بعض جگہ پر چندے کیے جاتے ہیں، مجمع میں چندہ ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، فلاں نے بھائی اتنے پیسے دے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے۔ اب جس کو دینے کو دل بھی نہیں چاہتے دینے کا، وہ اس کہتا ہے کہ جی اگر نہ دیا ہے میں تو میری تو ناک کٹ جائے گی، تو شرما شرمی دے دیتا ہے۔ اس عمل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے بتا دیا کہ اس طریقے سے چندہ کرنا، اس طریقے سے مانگنا، لوگوں سے رضامندی حاصل کرنا، اس کی کوئی جواز نہیں۔ اگر کسی کے لیے جائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس بات کا مستحق تھا، لیکن آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، ایک ایک آدمی سے الگ پوچھا اور پھر ان کو آزاد، قیدیوں کو آزاد کیا۔ تو یہ سارا اشارہ فرما رہے بارے تھا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرے گا اس کے بعد جس کو چاہے گا۔ یہ گویا ایک طرح سے پیشین گوئی فرمائی کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے، ابھی تو ہم نے تمہارے دشمن کو شکست دے دی ہے، لیکن پھر آئندہ ہونے والا ہے کہ وہ توبہ قبول کریں گے، اور جب توبہ کریں گے تو اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بہترین بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ اس میں جو اہم سبق ان آیات نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اور مسلمان کو حکم تو بے شک یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے کے لیے جتنی قوت تم تیار کر سکتے ہو وہ تیار کرو، پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ لیکن اسباب تیار کرنے کے بعد بھروسہ صرف اللہ کے پر ہونا چاہیے، ان اسباب پر نہیں، ان ہتھیاروں پر نہیں، کثرت تعداد پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ مظاہرہ فرمایا۔ یہاں لوگوں کے پاؤں پھسلتے ہیں اس جگہ، اس اعتدال کے راستے سے پاؤں اس طرح پھسلتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ بھروسہ اسباب اور آلات ہی پر ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی نصرت پر، اللہ تعالیٰ کی
توفیق پر نظر ہی نہیں آتی. ہم نے یہ تیار کر لیا، ہم نے وہ تیار کر لیا، ہمارے پاس اتنی طاقت آ گئی، ہم اتنے طاقتور ہو گئے، بس سارا کچھ اسی بیمار ہوا تو ہم بس دوا اعلیٰ درجے کی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اسباب کو اسباب ہی کے درجے میں رکھے کہ یہ سبب بغیر کسی شخص کی، کسی ذات کی تاثیر پیدا کیے ہوئے مؤثر نہیں ہو سکتا. اور دوسرا غلو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں سبب بھی اختیار نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، چل کھڑے ہو بغیر کوئی ایسا اسباب اختیار کیے ہوئے، چل کھڑے ہو. یہ بھی غلو کی دوسری قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اسباب اختیار کرو لیکن گھمنڈ اس اسباب پر نہ ہو، بھروسہ اللہ پر ہو. یہ بہت بڑا سبق ان آیت میں دیا ہے. اور یہ بھی تیسرا سبق کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمن کے ساتھ مقابلہ پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں تمہیں ڈر کر پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا ہے. اور یہ سلسلہ قتال کا تمام قیامت تک جاری رہے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. تو اس کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے اور تیار رہنا پڑے گا، جس کے بغیر تم دشمن سے خلاصی حاصل نہیں کر سکتے.